میرا سوال یہی ہے کہ وہ اس نے جو معاویہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں حضرت حسن علیہ السلام کو زہر دینے کا، کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت معاویہ کے بارے میں الزام تراشی کی جاتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا حضرت معاویہ نے۔ یہ سوال پوچھا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں اپنے فیس بک پیج کے ویورز کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں، اس امید پر کہ آپ ہمارے چینل کو یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کریں گے اور فیس بک پر بھی ہمیں فالو کریں گے، اور ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں صحابیوں کے بارے میں ایک بہت معقول قرآن کریم نے جو بیان فرمایا ہے نا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو یہ عقیدہ ہمارا ہے، لیکن غلط فہمیاں اور شخصیات کو مجروح کرنا، خاص طور پر صحابی اور صحابیات کی، بہت سے لوگوں کا یہ مشغلہ نظر آ رہا ہے۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ عثمان الخمیس کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ والمشهور انه مات مسموما، مات مسموما۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات تو مشہور ہے کہ آپ یا تو 39 ہجری یا 49 ہجری یا 50 ہجری میں آپ کو زہر دیا گیا، لیکن زہر کس نے دیا اس کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں، اور مختلف آراء کوئی بھی رائے صحیح اور سچائی پر مبنی نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے آپ کو زہر دیا، اور بیوی نے بھی جو موٹیو یا جو ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حضرت یزید نے کہا کہ تم اگر اپنے شوہر کو زہر دے دو گی تو پھر میں تم سے شادی کر لوں گا۔ شیخ عثمان الخمیسی فرما رہے ہیں کہ یہ تو عقل میں بھی آنے والی بات نہیں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں، ان کا مقارنہ، یا ایک عورت اپنے شوہر کو، اس شوہر کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہو، چہیتا نواسا ہو، اس کو زہر دے اور حضرت یزید سے شادی کرنے کے غرض میں۔ حالانکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ دنیا کی جتنی بھی عورتیں اس وقت تھیں نا، وہ حضرت حسن سے اگر طلاق دے دیتے تو وہ یہ تمنا کیا کرتی تھیں کہ میں آپ کی زوجیت میں آ جاؤں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زہر دے دیا گیا تو حضرت حسین آپ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، کس نے زہر دیا ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس قضیے میں چاہتا ہوں، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو شیخ عثمان الخمیسی نے بتایا کہ انہوں نے جب یہ کہا کیوں پوچھ رہے ہو، مات مسموما، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے تو حسین نے پوچھا کہ تمہیں یہ کس نے زہر دیا؟ تو حضرت حسن نے فرمایا کیوں پوچھ رہے ہو، کیا اس کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو قتل کرنے کے بارے میں پھر انہوں نے کہا کہ ہاں میرا ارادہ ہے کہ ان سے بدلہ لیا جائے۔ فدخل على الحسين قال له من سقاك السم، من سقاك السم، تمہیں کس نے زہر دیا ہے؟ قال وماذا تريد من ذلك، وماذا تريد من ذلك، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ قال نعم، میں چاہتا ہوں کہ بدلہ لیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ دعنا حتى نكون عند الله تبارك وتعالى۔ حضرت حسن نے کہا کہ اس قضیے میں اللہ تعالیٰ سے انصاف مطلوب ہے مجھے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دیا تھا، یہ بات جھوٹی اور بے بنیاد ہے۔ فرفض ان یتکلم، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر کے بارے میں کوئی بھی بات اپنے بھائی سے نہیں کہی تھی، حتى مات۔ ثم بعد ذلك لما مات الحسن رضي الله عنه هناك من صار يتكلم يقول ان معاوية، بعض لوگوں نے جب شہید ہو گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بعض لوگوں نے معاویہ کا نام دے دیا، بعض لوگوں نے کسی اور کا نام دے دیا، بعض نے آپ کی اہلیہ کا نام دے دیا، لیکن یہ تمام کی تمام باتیں پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی اور حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ هذا كذب، كلها اکاذیب، یہ تمام کی تمام جتنی بھی گفتگو آپ نے میرے بھائی سنی ہے نا، یہ جھوٹ پر مبنی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں
صحیح العقیدہ مسلمان جو ہیں انہیں یہ رائے قائم نہیں کرنی چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن کو زہر دیا تھا، بلکہ ایسے لوگ جو حضرت معاویہ کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے اللہ رب العالمین انہیں اس دنیا میں مرنے سے پہلے ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین اگر وہ ہدایت کے لائق نہیں ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی وجود سے اس دنیا کو پاک کر دے۔ کہیے آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹی خبر ہے اور بے بنیاد بات ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر نہیں دیا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون